یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے. معلومات ہی معلومات مدنی کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدری چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ علم سے زندگی ہے، اور اگر آپ زندہ دل رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ علم حاصل کرنے کی کوشش اس کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، کیونکہ حاصل ہونے والے علم سے انسان کو اپنی ذات تک تو فائدہ ہوتا ہی ہے، ساتھ ساتھ اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں پر بھی وہ علم اثر ڈالتا ہے. لیکن یہ جب ہی ممکن ہو سکے گا کہ جب آپ حاصل ہونے والی معلومات پر عمل کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے جائیں. دوسروں تک علم پہنچانے کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ہی ہم نے اس سلسلے کے پہلے سیگمنٹ کا نام معلوماتی پیکج رکھا ہے، تاکہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا سلسلہ جاری رہے. تو اب جو معلوماتی پیکج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اسے بھی غور سے سنیں، اور اس میں وہ باتیں جن پر عمل کیا جا سکتا ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے حاصل ہونے والی معلومات کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں. اور پہنچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آگے شیئر کرنا پڑے گا. تو اسے آگے شیئر بھی کریں اور علم پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ. مٹی ہمارے ماحول کا ایک اہم حصہ ہے. یہ پودوں وغیرہ کی پیداوار کے لیے ضروری ہے. مٹی بہتے ہوئے پانی کی رفتار کو بھی کنٹرول کرتی ہے. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ خراب پودوں وغیرہ کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی کام کرتی ہے. جس طرح یہ مٹی ہم انسانوں کے لیے رہنے، گھر بنانے کے کام آتی ہے، اسی طرح جانوروں، کیڑوں مکوڑوں اور بیکٹیریمز کے رہنے میں بھی کام آتی ہے. مٹی عام طور پر چٹانوں وغیرہ اور دیگر منرل سے مل کر بنتی ہے، مگر اس کو مکمل طور پر بننے میں ہوا، بارش، روشنی، برف، پانی وغیرہ بھی اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. مٹی کی کئی اقسام دریافت ہو چکی ہیں جن کو چٹانوں اور مٹیریلز کے اعتبار سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے. قدرتی علاج میں مٹی کا استعمال کئی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے پرانے زمانے سے ہی ہوتا آیا ہے. ایک نئی سائنسی تحقیق میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مٹی کا استعمال طبی طور پر جسم کو تر و تازہ کرنے، فریش اور جوان بنائے رکھنے میں مددگار ہے. جلد کی خرابی اور زخموں کو ٹھیک کرنے میں مٹی اپنی اہمیت ثابت کر چکی ہے. جسم کو ٹھنڈک فراہم کرنے کے لیے مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے. مٹی جسم کے فالتو مادوں مثلاً بلیک ہیڈ وغیرہ کو جذب کر کے جسم سے باہر نکال دیتی ہے. مٹی کا غسل بیماریوں سے نجات کا بہترین حل ہے. غسل کے لیے استعمال میں لائی جانے والی مٹی صاف ستھری، کنکر، پتھر اور کھاد سے پاک اور زمین سے 2 سے 3 فٹ نیچے کی ہونا چاہیے، اور ایک بار استعمال میں لائی گئی مٹی کو دوبارہ استعمال میں نہیں لانا چاہیے. اگر مٹی بہت زیادہ چپکنے والی ہو تو اس میں تھوڑی سی ریت بھی ملائی جا سکتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ انفیکشن والے شخص اور انتہائی کمزور شخص کے لیے مٹی کا غسل مناسب نہیں ہے. مختلف بیماریوں جیسے قبض، اعصابی کمزوری، سر درد، ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا اور خاص طور پر تمام قسم کی جلدی بیماریوں میں فائدہ مند ہے. بیماری چاہے جسم کے اندر ہو یا باہر، مٹی اسے زہر اور گرمی کو آہستہ آہستہ چوس کر اس کی اصل جڑ سے ختم کر دیتی ہے. یہ مٹی کی خاصیت ہے. گیلی مٹی کے غسل کا طریقہ یہ ہے کہ صاف کپڑے سے چھنی ہوئی مٹی کو رات بھر پانی سے گیلا کر کے پیسٹ جیسا بنا لیجئے اور پورے جسم پر لگا کر رگڑیے، اور اس کے بعد دھوپ میں 20 سے 30 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں.
جب مٹی مکمل طور پر خشک ہو جائے تب ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی علاج بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کسی کو مٹی کے استعمال سے نقصان ہو جائے۔ مٹی کی کچھ خاص باتیں بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ جی ہاں، انسان کا وجود اسی مٹی سے بنا ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے اور سب انسان انہی کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے انسان کو آدمی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی کتابوں میں ملتی ہے کہ جس شخص نے جہاں دفن ہونا ہے اسی جگہ کی خاک سے اسے بنایا جاتا ہے۔ اور سنیے، امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک کنیت ابو تراب یعنی مٹی والا بھی ہے، جو آپ کو بہت پسند تھی۔ یہ کنیت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ مٹی کو خاک بھی کہتے ہیں۔ اس دنیا میں ایک بہت ہی پیاری بڑی برکت والی مٹی بھی ہے جسے خاک شفا بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ مدینے کی مٹی، مدینے کی خاک ہے۔ کاش ہمیں بھی جنت البقیع کی پیاری مٹی میں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس معلوماتی پیکج سے اتنا سب کچھ سیکھنے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے مسنون دعائیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم ایک دعا یاد کرتے ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں آج اس سیگمنٹ میں بچے ہمارے لیے کون سی دعا لے کر آئے ہیں جو ہمیں انشاءاللہ عز و جل یاد بھی کرنی ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ماشاء اللہ، مزہ آ گیا۔ کیا پیارے انداز میں یہ بچے دعائیں پڑھ رہے تھے۔ آج جو دعا ہم نے یاد کی اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا اور شیطان اس سے الگ ہٹ جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اتنی سی دعا یاد کر لیں، دشمن سے محفوظ، مشکلات دور اور شیطان بھی دور۔ اب ہمارے وہ بچے جو ہمارا یہ پروگرام مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی جلدی سے اس دعا کو یاد کر لیں، اور جب دعا یاد ہو جائے تو ہمیں فیڈ بیک کے ذریعے بتائیں تاکہ ہم آپ کا نام لے کر اپنے ناظرین کو بتائیں کہ فلاں بچے نے یہ دعا یاد کر لی ہے۔ بلکہ ہو سکے تو اپنی ویڈیو ہمیں بھیجیں جس میں آپ یہ دعا بغیر دیکھے پڑھ رہے ہوں، تو ہم انشاءاللہ عز و جل کسی ایک کی ویڈیو چلانے کی کوشش کریں گے جس نے سب سے اچھے انداز میں پڑھی ہوگی۔ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک اور اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں ان نمبرز یا ای میل ایڈریس پر جو آپ کو نیچے اسکرین میں نظر آ رہا ہے۔ ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اور جی ہاں، معلومات حاصل کر کے صرف اپنے پاس رکھ لینا، نہ اس پر عمل کرنا، نہ اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ اچھی بات نہیں۔ جو کچھ آپ نے سنا، اگر اس میں کچھ عمل کرنے والا ہے تو اس پر عمل کر لیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں اور شیئر کریں۔ اور ہمارے اس پروگرام کے سیگمنٹ آپ کو کیسے لگے یہ بھی ہمیں فیڈ بیک کے ذریعے ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے پروگرام کو اچھا بنانے کے لیے مزید کچھ کرنا چاہیے تو ہمیں اپنے مشوروں اور تجاویز سے ضرور نوازیں اور شکریہ کا موقع دیں۔ اسی کے ساتھ ہوتا ہے میرے پروگرام کا وقت ختم۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں کچھ نیو انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آخر میں دعا ہے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہر دم اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے۔ معلومات ہی معلومات، مدنی کے ساتھ، بچوں کا مدنی چینل۔